بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے خطبہ نہج البلاغہ، مطلب کہ نہج البلاغہ، اور یہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے۔ اس کے متعلق ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ کوئی شیعہ مصادر میں سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو اہل سنت ہم پر حجت بنا کر، جیسے انجینئر صاحب بڑا بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر ابو بکر عمر کی بہت شان ہے، اور بعض لوگ ایک خط لے کر آتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت علی نے معاویہ کو خط لکھا اور کہا کہ میری بیعت تو بالکل ویسے ہی ہوئی ہے جیسے کہ ابو بکر عمر عثمان کی پچھلے یعنی کہ خلفاء کی ہوئی تھی۔ تو آج ہم اس کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی کی بیعت کیسے ہوئی۔ تو اس کو نا خطبہ نمبر 3 پر آ جانا چاہیے سب سے پہلے، جو اسی خط کا رد ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے 3 خلفاء کی بیعت ہوئی تھی، تو پہلے ہم نہج البلاغہ کے ایک تعارف آپ کو مختصر تک کروا دیں۔ یہ شیخ رضی کی کتاب ہے اور وہ ایک شاعر تھے، اور یہ کوئی مصادر میں سے نہیں ہے۔ ان میں سے بعض خطبات کی سند موجود ہے، بعض کی نہیں ہے۔ بعض جن کی موجود ہے ان میں سے اگر تو وہ شیعہ سند کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور بعض کے اندر ایسے راوی ہیں جو اہل سنت کتابوں کے راوی ہیں، اور اہل سنت نے ان راویوں کو بھی ضعیف کہا ہوا ہے، اور وہ اس کتاب میں ہے۔ جب وہ آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے تو وہ شیعہ کے نزدیک کیسے حجت ہو سکتے ہیں؟ اور اوپر سے وہ شیعہ راوی بھی نہیں ہے، اہل سنت کے راوی ہیں۔ تو اسی وہی حدیثیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس میں شان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا تار القادری آ کر کہتا تھا جی اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دو اور بندے آگے، انہوں نے نہج البلاغہ کا رد پیش کر دیا، جبکہ سب سے پہلے نہج البلاغہ کے کئی اہل سنت محدثین نے یا مصنفین نے اس کی شرح کی تھی۔ ابن ابی حدید کی شرح بہت مشہور ہوئی تھی، جس کا انجینئر صاحب نے ابو بکر عمر عثمان بنا دیا، اور وہ معتزلہ فرقہ کا تھا، اور معتزلہ فرقہ اہل سنت کی ہی ایک برانچ ہے۔ اور اہل سنت کی جو یہ برانچ ہے نا معتزلہ فرقہ، یہ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، لیکن ابو بکر عمر عثمان کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں، جبکہ شیعہ کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ وہ حضرت علی کو ہی افضل مانتے ہیں، اور ابو بکر عمر عثمان کے خلاف وہی موقف ہے جو میں آپ کو اس خطبے میں بتاتا ہوں۔ اس خطبے کی شرح میں بعد میں کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایک ایسی جو خطبہ ہے اس کے اندر اس کا اشکال میں، یعنی کہ جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ انہوں نے معاویہ کو خط لکھا اور کہا کہ میری بیعت بالکل ویسے ہی ہوئی ہے جیسے کہ سابقہ خلفاء کی بیعت تھی، تو یہ دیکھیں حضرت علی کیا فرما رہے ہیں خطبہ شکشکیہ کے اندر۔ خدا کی قسم فرزند قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت علی سے پوچھے بغیر ہی ابو بکر نے نبی کا جنازہ بھی چھوڑا اور خلافت پر بیٹھ گیا۔ خیر، جس پر سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ بھی پڑ نہیں مار سکتا، اس کے باوجود میں نے خلافت کو آگے پردہ لٹکا لیا اور اسی پہلو تہی کر لی، اور سوچا شروع کر دیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں۔ یعنی کہ حضرت علی تو حملہ کرنا چاہتے تھے، تو پھر اہل سنت کیسے کہتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے؟ خیر، اس خطبے کے آخر پہ ہم آ کر، یعنی کہ خطبہ تو بہت بڑا ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس پیڑے کے اندر وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ابو بکر کی خلافت ختم ہوئی تو حضرت علی نے کیا فرمایا، یہاں تک کہ اپنے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و نج کے پھندے لگے ہوئے تھے، میں نے اپنی میراث کو لوٹتے دیکھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی، اپنی میراث کو یعنی کہ لوٹتے دیکھا ابو بکر، اور یہاں تک میں نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ یہ دیکھیں جی، یعنی کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ تو یہاں پہ تو شورا ہی نہیں ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا نہج البلاغہ میں ایک خط ہے جی، حضرت علی نے معاویہ کو لکھا کہ میری بیعت تو انہی لوگوں نے کی ہے جن کی سابقہ خلفاء نے کی تھی۔ تو بھائی ابو بکر کی بیعت، نبی کا جنازہ جب پڑا ہوا تھا تو اس کے اندر حضرت علی کی تو بیعت ہی شامل نہیں تھی، سابقہ خلفاء کی بیعت کیسے ہو گئی؟ اہل بیعت کی تو اس کے اندر بیعت ہی شامل نہیں تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ عمر کو خلیفہ تو ابو بکر نے بنایا، اس پہ تو بیعت ہی نہیں ہوئی۔ لہٰذا جو آپ ایک کہانی گھڑتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ذہن لڑا کر سوچ لیا کریں کہ شاید آپ کی عقل کام کر جائے۔ تو اس کے بعد ہم جس ویڈیو کی طرف آئیں گے وہ ہے خطبہ شکشکیہ، جس کے اندر ہم کو پورے خطبے کی آپ کو ایک تفسیر کے طور پر بتائیں گے کہ خطبہ شکشکیہ میں کیا ہے۔